اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ برحال رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تجھ سے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ وجہ۔ 4 بیویوں پر راضی لوگ 4 بیٹیوں پر رونے لگتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کو کھونے پانے، نفع نقصان یا ہجر وصال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ملے گی۔ درود پاک میں ناگا گھاٹے کا سودا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہارا یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے موجزے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین وسائل آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اسے کسی ظلم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا جن کے دل نرمی، نزاکت اور اللہ پر توکل میں پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتیاں بن جائیں گی۔ تم کہتے ہو زندگی تنگ پڑ گئی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، رات کو دیر تک نیند نہیں آتی، اس جیسی ہزار باتیں، مگر جواب صرف ایک ہے، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین ثم آمین۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بس صورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ بیٹے، تا عمر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں، اور بیٹیاں تو مرتے دم تک یہ نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا۔ حسرتیں کچھ اور ہیں، وقت کی التجا کچھ اور ہے، کون جی سکا اپنی زندگی مرضی سے، دل چاہتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پہ یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا؟ جلد بازی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی ساتھ رہیں گا۔
لوگ آپ کو مکمل نہیں کرتے، نہ ان کی محبتیں، نہ ان کی چاہتیں، نہ ساتھ، بلکہ آپ کو آپ کے رب کی ذات مکمل کرتی ہے۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو، ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے، لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ اللہ کی محبت کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو سیر کر سکے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نفس کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ ہی کا کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملات میں خود بخود دل ڈرتا رہتا ہے۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، مگر اخلاق کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور تکبر کی کبھی جیت۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ نظر آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہمیشہ ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑ آ جاتے ہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ اسے بزرگان دین تلاوت الوجود کہتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کر لو۔ بہت گہری بات بول دی بابا جی نے، بس حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ ہو چل کر آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ اتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہو۔